حزقیل باب نمبر 28 سور کے حکمران کے لیے پیغام۔ رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اے آدم زاد سور کے حکمران کو بتا۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ تو مغرور ہو گیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں سمندر کے درمیان ہی اپنے تخت الہی پر بیٹھا ہوں، لیکن تو خدا نہیں بلکہ انسان ہے۔ گو تو اپنے آپ کو خدا سا سمجھتا ہے، بے شک تو اپنے آپ کو دانیال سے کہیں زیادہ دانشمند سمجھ کر کہتا ہے کہ کوئی بھی بھید مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تو نے اپنی حکمت اور سمجھ سے بہت دولت حاصل کی ہے، سونے اور چاندی سے اپنے خزانوں کو بھر دیا ہے۔ بڑی دانشمندی سے تو نے تجارت کے ذریعے اپنی دولت بڑھائی، لیکن جتنی تیری دولت بڑھتی گئی اتنا ہی تیرا غرور بھی بڑھتا گیا۔ چنانچہ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ تو اپنے آپ کو خدا سا سمجھتا ہے، اس لیے میں سب سے ظالم قوموں کو تیرے خلاف بھیجوں گا، جو اپنی تلواروں کو تیری خوبصورتی اور حکمت کے خلاف کھینچ کر تیری شان و شوکت کی بے حرمتی کریں گی۔ وہ تجھے پاتال میں اتاریں گی، سمندر کے بیچ میں ہی تجھے مار ڈالا جائے گا۔ کیا تو اس وقت اپنے قاتلوں سے کہے گا کہ میں خدا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اپنے قاتلوں کے ہاتھ میں ہوتے وقت تو خدا نہیں بلکہ انسان ثابت ہوگا۔ تو اجنبیوں کے ہاتھوں نامختون کی سی وفات پائے گا۔ یہ میرا رب قادر مطلق کا فرمان ہے۔ رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اے آدم زاد سور کے بادشاہ پر ماتمی گیت گا کر اس سے کہہ۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ تجھ پر کاملیت کا ٹھپا تھا، تو حکمت سے بھرپور تھا، تیرا حسن کمال کا تھا۔ خدا کے باغ عدن میں رہ کر تو ہر قسم کے جواہر سے سجا ہوا تھا، لال، زبرجد، حجر القمر، پکھراج، عقیق احمر اور یشب سنگ لاجورد، فیروزہ اور زمرد سب تجھے آراستہ کرتے تھے۔ سب کچھ سونے کے کام سے مزید خوبصورت بنایا گیا تھا۔ جس دن تجھے خلق کیا گیا اسی دن یہ چیزیں تیرے لیے تیار ہوئیں۔ میں نے تجھے خدا کے مقدس پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، وہاں تو کروبی فرشتے کی حیثیت سے اپنے پر پھیلائے پہرے داری کرتا تھا۔ وہاں تو جلتے ہوئے پتھروں کے درمیان ہی گھومتا پھرتا رہا۔ جس دن تجھے خلق کیا گیا تیرا چال چلن بے الزام تھا، لیکن اب تجھ میں ناانصافی پائی گئی ہے۔ تجارت میں کامیابی کی وجہ سے تو ظلم و تشدد سے بھر گیا اور گناہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں نے تجھے خدا کے پہاڑ پر سے اتار دیا۔ میں نے تجھے جو پہرہ داری کرنے والا فرشتہ تھا تباہ کر کے جلتے ہوئے پتھروں کے درمیان سے نکال دیا۔ تیری خوبصورتی تیرے لیے غرور کا باعث بن گئی۔ ہاں، تیری شان و شوکت نے تجھے اتنا کھلا دیا کہ تیری حکمت جاتی رہی۔ اسی لیے میں نے تجھے زمین پر پٹک کر دیگر بادشاہوں کے سامنے تماشا بنا دیا۔ اپنے بے شمار گناہوں اور بے انصاف تجارت سے تو نے اپنے مقدس مقاموں کی بے حرمتی کی ہے۔ جواب میں نے ہونے دیا کہ آگ تیرے درمیان سے نکل کر تجھے بھسم کرے۔ میں نے تجھے تماشا دیکھنے والے تمام لوگوں کے سامنے ہی راہ کر دیا۔ جتنی بھی قومیں تجھے جانتی تھیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تیرا ہولناک انجام اچانک ہی آ گیا، اب سے تو کبھی نہیں اٹھے گا۔ سیدہ کو سزا دی جائے گی۔ رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اے آدم زاد سیدہ کی طرف رخ کر کے اس کے خلاف نبوت کر۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ اے سیدہ میں تجھ سے نپٹ لوں گا، تیرے درمیان ہی میں اپنا جلال دکھاؤں گا، تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں، کیونکہ میں شہر کی عدالت کر کے اپنا مقدس کردار ان پر ظاہر کروں گا۔ میں اس میں مہلک وبا پھیلا کر اس کی گلیوں میں خون بہا دوں گا۔ اسے چاروں طرف سے تلوار گھیر لے گی، تو اس میں پھنسے ہوئے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔ اسرائیل کی بحالی۔ اس وقت اسرائیل کے پڑوسی اسے حقیر جانتے ہیں۔ اب تک وہ اسے چبھنے والے کھار اور زخمی کرنے والے کانٹے ہیں، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں رب قادر مطلق ہوں، کیونکہ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ دیگر اقوام کے دیکھتے دیکھتے میں ظاہر کروں گا کہ میں مقدس ہوں، کیونکہ میں اسرائیلیوں کو ان اقوام میں سے نکال کر جمع کروں گا جہاں میں نے انہیں منتشر کر دیا تھا، تب وہ اپنے وطن میں جا بسیں گے، اس ملک میں جو میں نے اپنے خادم یعقوب کو دیا تھا۔ وہ حفاظت سے اس میں رہ کر گھر تعمیر کریں گے اور انگور کے باغ لگائیں گے۔ لیکن جو پڑوسی انہیں حقیر جانتے تھے ان کی میں عدالت کروں گا، تب وہ جان لیں گے کہ میں رب ان کا خدا ہوں۔